مصطفیٰ ذکر چینل کے ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ قصص الانبیاء کی سیریز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام تمام بھائیوں میں بڑے اور فضیلت میں زیادہ تھے۔ آپ اپنے بھائیوں کے امور دنیا میں شریک رہتے، لیکن کچھ کام کاج وغیرہ نہ کرتے، اور جب موسم کی فصلیں اترتی تو بھائی ان کا حصہ ان کے گھر پر پہنچا دیتے، اور اناج اور غلہ جب بھائیوں کے پاس اپنا ختم ہو جاتا تو حضرت شیث علیہ السلام سے قرض لے کر اپنے صرف میں لے کر آتے اور ان کو قرض ادا کرتے رہتے۔ اسی طرح پورے سال یہ معاملات چلتے رہتے۔ ایک مرتبہ تمام بھائیوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس سال ہم لوگ حضرت شیث علیہ السلام کو ان کا حصہ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ہمارے امور دنیا میں شریک نہیں ہوتے اور کوئی کام کاج نہیں کرتے، اور بنا کام کاج کیے ہی بیٹھے بیٹھائے ہی اپنا حصہ لے لیتے ہیں۔ جب تمام بھائیوں نے یہ مشورہ کیا تو اللہ تعالی کی رحمت سے اسی سال حضرت سیدنا شیث علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوت اور پیغمبری سے سرفراز فرمایا، تاکہ آپ اپنی قوم کو شریعت اور دین اور ایمان کی تعلیم دے سکیں۔ تو پھر سب بھائی ان سے راضی ہو گئے اور انہوں نے جو ارادہ کیا تھا وہ ترک کر دیا، اور حضرت سیدنا شیث علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ان کو قسمت عشر دیتے رہے، جس سے ان کے عیال اور اطفال کا نفقہ وغیرہ چلتا رہا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور حضرت سیدنا شیث علیہ السلام کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام حضرت شیث علیہ السلام نے نوش رکھا۔ حضرت نوش بڑے ہوتے گئے اور جب وہ بالغ ہوئے تو حضرت شیث علیہ السلام کے انتقال کا وقت آ گیا، اور آپ دین مبین کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے، اور آپ کے بیٹے حضرت نوش آپ کے قائم مقام ہوئے، اور آپ نے بھی اپنے بابا جان حضرت شیث علیہ السلام کی طرح دین پاک پر استقامت سے عمل کرتے ہوئے اور اس کی ترویج کرتے ہوئے ایک مدت اور عرصہ گزارا، اور اس کے بعد پھر حضرت نوش علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام کنعان تھا، اور حضرت نوش علیہ السلام کے بعد آپ کے یہی بیٹے حضرت کنعان آپ کے قائم مقام ہوئے۔ آپ بھی بہت نیک اور صالح انبیاء کرام میں سے تھے، بہت عبادت گزار تھے۔ آپ نے بھی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے دین کی ترویج کی، اور دین اور اللہ تعالی کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور ہزاروں سال خلق کے خدا کو دین اسلام کی طرف، دین الہی کی طرف بلایا، اور راہ ہدایت کی طرف مخلوق کی رہنمائی فرمائی۔ اور دن گزرتے رہے اور حضرت
سیدنا کنان علیہ السلام بھی انتقال فرما گئے۔ آپ کے بیٹوں میں ایک بیٹے جن کا نام حضرت سیدنا مہلائیل تھا، وہ حضرت سیدنا کنعان علیہ السلام کے قائم مقام ہوئے، اور حضرت سیدنا مہلائیل علیہ السلام کی یہ خوبی تھی کہ آپ بہت ہی زیادہ حسین اور جمیل تھے۔ آپ اس قدر حسین و جمیل تھے کہ تمام جہان والے لوگ آپ کی زیارت کرنے مشرق اور مغرب سے آتے تھے اور آپ کا دیدار کر کے سکون قلبی اور نور پاتے تھے، اور بہت سے ہدیہ اور تحائف بھی لے کر آیا کرتے تھے، جس کی بدولت حضرت مہلائیل علیہ السلام کا خاندان حشمت و عظمت اور وقار و عزت میں بہت ہی بلند ہو گیا کہ ان کے برابر سارے عالم میں کوئی دوسرا نہ تھا، اور ان سے بہت سے فرزند پیدا ہوئے۔ آخر وہ اپنے دین پاک پر اس دنیا سے پردہ کر گئے، اور ان کے ایک بیٹے ایزد نام کے سب سے بزرگ تھے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ان کا نام اوس تھا۔ مہلائیل نے جب دنیا سے رحلت فرمائی، خلائق اطراف سے ان کی زیارت کو آتی اور تحائف بہت سے لاتی۔ جب ان کی ملاقات نہ ہوئی تو مایوس ہو کر چلی جاتی۔ ایک روز ابلیس لعین نے بصورت ایک شخص کے ان کے فرزندان کے پاس آ کر کہا کہ زائرین مہلائیل تم لوگوں سے بیزار ہیں، کیونکہ لوگ تحفہ تحائف لے کر دور دراز سے آتے ہیں اور تمہارے والد محترم کا دیدار نہیں کر پاتے اور محروم ہو کر چلے جاتے ہیں، تو تم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ تم لوگ اپنے والد کی صورت جیسا ایک بت یا صورت تراش لو، تاکہ لوگ اس صورت کو دیکھ کر راحت پائیں اور تحفہ تحائف بھی پیش کریں اور وہ بیزار اور بے چین نہ ہو۔ چنانچہ اولاد مہلائیل علیہ السلام شیطان کے اس ہتھ کنڈے میں اور وسوسے میں آ گئے، اور شیطان نے ان کو مہلائیل علیہ السلام کی صورت کی طرح ایک بت بنا کر دیا اور اس پر ایک برقع یا چادر ڈال دی۔ چنانچہ لوگ آتے اور اس صورت کی زیارت کرتے، تحفہ تحائف لاتے اور چین اور سکون اور راحت پا کر چلے جاتے۔ یہ معاملات ایک قرن تک یوں ہی ہوتے رہے۔ علم اور عالم ان لوگوں میں مفقود ہو گئے اور بالآخر وہ سب گمراہ ہو گئے۔ شیطان مردود نے ان لوگوں کو بت پرستی میں ڈال دیا۔ اس کے بعد شیطان ایک دوسری بزرگ قوم کے پاس جا کر ان کو مغالطہ اور فریب دے کر کہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے صورت مہلائیل کو پوجا، تمہیں بھی لازم ہے کہ اس صورت کی پرستش کرو تاکہ روح مہلائیل تم سے خوش رہے اور تم کو دولت زیادہ حاصل ہو۔ بس وہ لوگ بھی اس صورت کو پوجنے لگے۔ رفتہ رفتہ تمام عالم میں بت پرستی پھیل گئی۔ بعد اس قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام اخنوک تھا، جسے ہم لوگ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔